الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا اور بتلایا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جو صحیح نظریہ ہے، جو اہل اسلام کا، اہل سنت کا جو نظریہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھ دوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے اور نظریے پر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری آج کی گفتگو کا موضوع وہ میں نے یہ اس لیے سلیکٹ کیا کہ شہادت حسین، امیر معاویہ اور یزید، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ فاجعہ بہت ہی المناک غمناک یہ سانحہ جو ہے یہ پیش آیا. جب بھی ہم اس واقعے کو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے نرم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے دل دماغ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ جوش مارنا شروع کر دیتی ہے. ویسے تو الحمدللہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا جزو ہے اہل بیت کی محبت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر محبت، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اللہ جل شانہ کو محبت، اور پوری امت مسلمہ کو ان سے محبت ہے. تو اس لیے لیکن کیونکہ ایک دن آتا ہے محرم میں تو وہ یاد ایک تازہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ضمن میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یزید کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ یزید کے ایام امارت میں یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ آتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، کیونکہ یزید کو نامزد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اپنی حیات میں. تو اس لیے جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ محبت میں آ کر اور ولولہ عشق اور جوش میں آ کر جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، جبکہ اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.
کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہر حالت میں عدل کا حکم جو ہے وہ موجود ہے. اس پر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ کہ بڑے سے بڑے دشمن کی دشمنی اور بڑے سے بڑے محبوب کی محبت تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. ان کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی سے انتہائی دشمنی ہے، انتہائی عداوت ہے اور بغض ہے، تو اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس دشمنی میں، اس بغض میں اس دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی کرو. جتنا اس نے زیادتی کی ہے اتنی زیادتی کرنا یہ تو اللہ نے رخصت دی ہے، اور یہ ایمان کی علامت بھی اس کو قرار دیا، اور آگے فرما بھی دیا کہ اگر معاف کرے تو بہتر ہے. بہرحال جس قدر اس نے ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس قدر اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ عدل کا تقاضا ہے، کر سکتے ہیں. اور کسی کی محبت، کسی کی الفت آپ کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں اور اس کے جو مد مقابل ہے آپ اس کے خلاف فیصلہ کر دیں. کہ فیصلے کی بنیاد عدل پر نہیں تھی، فیصلے کی بنیاد پر اس محبت اور تعلق پر تھی. تو اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جس سے محبت بھی ہو اس سے بھی عدل کرنا ہے، اور جس سے نفرت ہے اس سے بھی عدل کرنا ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہوگا کہ ہم نے اس میں عدل کا معاملہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو علماء محدثین اور علماء اہل سنت نے اور جمہور علماء اہل سنت نے اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہے، ہمیں اس موقف کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم افراط اور تفریط سے بچ سکیں، ظلم سے بچ سکیں، اور راہ اعتدال پر چل سکیں، جو اس امت کا جو ہے خلاصہ ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے اس امت کو میانہ روی والی امت بنایا ہے کہ نہ یہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ صراط مستقیم پر، اعتدال والے رستے پر رہتے ہیں. اور وہی صراط مستقیم جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت ہی صحیح اسلام اور سیدھے راستے پر جو افراط اور تفریط سے پاک ہے. تو اب تین چیزیں ہمارے سامنے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید، اس کے متعلق جو ہے وہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو پہلے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ یزید نے امارت سنبھالی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس لیے پہلے یہ اصولی طور پر یہ چیز سمجھ لی جائے کہ تاریخ کون سی معتبر ہے. تاریخ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ تاریخ کی وہ چیزیں جو کتاب و سنت کے موافق ہوں گی ان کو لے لیا جائے گا، جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوں گی ان کو نہیں لیا جائے گا، جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں گی ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایک پکا اصول ہے. کتاب و سنت کے مسلمہ اصولوں پر چلنا یہ کتاب و سنت پر تمسک ہے، اور اس کو پکڑنا ہے اور گمراہی سے بچنا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. کسی مورخ نے اور کسی اسماء رجال کے ماہر نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحابی نہیں ہے، بلکہ سب نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے، جیسا کہ ایک حقیقت ہے. کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اللہم اجعل معاویہ ہادیہ و مہدیہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہو اور اس کے ذریعے آگے ہدایت بھی پھیلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پوری بھی ہوئی، اور تقریباً 18 سال ان کی جو ہے وہ حکومت رہی.
تو اس میں بہت ساری فتوحات ہوئی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو ہادیہ و مہدیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک تھی وہ پوری ہوئی۔ ایک بات یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجات جو ہیں وہ متفاوت ہیں۔ جو پہلے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے درجات زیادہ ہیں ان پر جو بعد میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ صحابی چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں وہ بھی جنتی ہے، اور وہ صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، تو سب صحابہ کو جنتی ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ جنتی نہیں ہے تو وہ اس قرآن کی آیت کا منکر ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جو صحابہ کے جنتی ہونے کا انکار کر دے۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ یہ امیر معاویہ سمیت سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ قطعی طور پر جنتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے منع فرما دیا، فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو جو ہے وہ نشانہ نہ بنانا، ان پر اپنی الفاظ کے اپنی زبانوں کے جو ہے تلوار اور نیزے نہ ان پر چلانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، اللہ نے تو ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ جب ہم یہ مان لیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ جنتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک بات تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں منفی گفتگو کرنا، ان کے بارے میں جو ہے تاریخی روایات پیش کر کے اور ان کی ذات کو مجروح کرنا، ان میں معاذ اللہ کیڑے نکالنا، یہ صرف اور صرف اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی کوئی بندہ جو ہے وہ تاریخی واقعات لے آئے، تاریخی روایات لے آئے، وہ کتاب و سنت کے جو خلاف ہوں گی ان روایات کو، تاریخی روایات کو اور ان تاریخی واقعات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اول تو جو ایسے صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، اولاً وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور ثانیاً جو ان کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے، وہ مطلب ان کا وہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اول تو وہ سندن ثابت نہیں ہوتے، اکثر جو سندن جن کا ثبوت بھی اگر کوئی پیش کر دیا جائے تو اس کی وہ مراد نہیں ہوتی جو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، جیسا کہ واقعہ کرتاس وغیرہ اور دیگر واقعات جو ہے اگر ان کی سندوں کو مانا جائے اس طرح جو احادیث میں جن کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ اس کی مراد غلط بیان کرتے ہیں، جبکہ واقعہ حقیقت میں صحیح ہوتا ہے اور اس کی مراد غلط نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ جب واقعہ کربلا آتا ہے تو اس کی آڑ میں ہم جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ نہ یزید کو منتخب کر دے، نہ یہ ثانیہ پیش آتا، اور انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کی اور فلاں اور جتنے تبرہ نعوذ باللہ من ذالکا یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ چور دروازہ بند کر دیا جائے کہ سانحہ کربلا سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تھا تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، تو یہ بات بھی کہنا درست نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھاتا، ہر بندہ خود اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ ہاں جو بندہ کسی کو گناہ کی دعوت دے یا گناہ کا رستہ کوئی بنا دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب دوسری بات رہی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نامزد کیا تھا، تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے مجتہد فی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر باپ
کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ کو سنبھال لے اور اس کا خلیفہ بن جائے، یا اس کے بعد جو ہے وہ تختہ دار پر آ جائے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ کہیں قرآن اور حدیث میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بعد کون بنے تھے؟ کس نے تخت کو سنبھالا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ اس کی خلافت کو سنبھالتا ہے یا اس کے جانشین بنتا ہے تو یہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتبار سے کسی قرآنی حکم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خود بڑے اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے، تو ان کے اجتہاد کے مطابق، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 نیکیاں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو اس کو 1 نیکی پھر بھی ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے مشورے کے بعد، اگرچہ بعضوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اس کو آپ نامزد نہ کریں یزید کو، لیکن انہوں نے یہی سوچا اور ان کا اجتہاد اس طرف گیا کہ نہیں، یزید کو نامزد کر دیا جائے، اسی میں امت کا اجتماع ہے اور امت کی اجتماعیت اسی میں باقی رہے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگ اکثریت جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور پر بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی اور کا نام لیتے ہیں تو وہ امت جو ہے وہ بنو امیہ کے باہر جو ہے وہ راضی ہونے والی نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں سامنے تھی، انتشار کا خدشہ تھا، اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ کہیں مسلم حکومتیں جو ہے وہ کہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اور امت میں پھر سے جو ہے کوئی خون گیری جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی پہلے تو بہت واقعہ پیش آیا، جنگ جمل وغیرہ کا یہ واقعہ، تو اب امت میں اجتماعیت آئی تھی تو اس لیے وہ چاہتے تھے اجتماعیت باقی رہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے اس وقت تک یہ بات تھی کہ یزید کے اندر جو ہے امور سلطنت کو چلانے کی اہلیت ہے، تو جب اس کے اندر اہلیت ہے، کوئی کمی کوتاہی اگر ہو بھی، کیونکہ اس وقت اس کے گناہ اعلانیہ نہیں تھے، تو جب اعلانیہ گناہ نہیں تھے، امور سلطنت میں جو ہے وہ مہارت رکھتا تھا، تو اس چیز کو دیکھ کر، امت کی اجتماعیت کو دیکھ کر، خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتخاب کیا۔ بعد کا تو علم ان کو نہیں تھا کہ بعد میں یہ واقعات پیش آئیں گے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ قطعاً ایسی جرت کبھی بھی نہ کرتے، اور قطعاً جو ہے وہ ایسا فیصلہ بالکل بھی نہ کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس اجتہاد میں خطا پر تھے، تو اگر یہ بھی کہہ دیا جائے خطا پر تھے تو پھر بھی وہ طعن نہیں ان کی ذات پر کیا جا سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے ان کو بجائے 2 اجر کے ان کو 1 اجر ملا ہے، اور اس فیصلے پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ان سے راضی اور خوش ہیں۔ باقی یہ معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے بری ذمہ ہے، اس لیے اپنی زبانوں کو کسی بھی صحابی، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لیا جائے۔ وہ جنتی حضرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور قرآن نے صحابہ کرام کو جنتی کہا ہے، اس لیے اہل جنت پر اعتراض کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک بات کلیئر۔ دوسری بات، پھر آگے معاملہ آ جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا معاملہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج بالکل صحیح تھا، وہ قطعاً باغی نہیں تھے، ان کا خروج کرنا بالکل صحیح اور درست تھا، اور وہ جہاد کے ضمن میں آتا ہے، اور ان کو جو قتل کیا گیا وہ بلا شبہ بلا ریب وہ شہادت ہے، بلکہ وہ سید الشہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے
اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اور یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ تو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، ایک چیز پہلے سے طے تھی، ان کو شہادت کا مرتبہ ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، تو وہ اپنے موقف میں، اپنے خروج میں قطعاً باغی نہیں تھے، وہ حق پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری پیشین گوئییں ان کے متعلق اور جو دیگر فضائل ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خروج میں بالکل صحیح اور درست تھے۔ یہ امت مسلمہ کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، یہ تمام اہل سنت، محدثین، مفسرین نے یہی بات جو ہے یہ لکھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یاد رکھیں، جو اہل سنت والجماعت میں بعضوں نے کہا جی خاموشی اختیار کی جائے یزید کے مسئلے میں، یہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں کہ بھئی خاموشی اختیار کی جائے، اور اس جملے سے وہ غلط مطلب لیتے ہیں کہ اگر کسی نے سکوت کا قول کیا ہے یزید کے بارے میں تو یاد رکھیں وہ یزید کے کفر کے بارے میں سکوت کا قول کیا ہے کہ یزید کے کفر میں سکوت کیا جائے اور اس کو کافر نہ کہا جائے، لیکن بعض بڑے حضرات نے جو ہے اس کے کفر تک کے بھی قول اختیار کیا ہے، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تفتازانی اور دیگر حضرات نے اس کے کفر کا قول جو ہے وہ اختیار کیا، لیکن جمہور علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یزید جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اب یہاں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یزید کا جو فسق و فجور تھا، پھر کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ بھئی جب اس کو نامینیٹ کیا تھا تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کی ایک ہے پہلے کی زندگی، کہ جب اس نے امارت سنبھالنے سے پہلے کی زندگی ہے، اور ایک ہے اس کے بعد کی زندگی۔ جو علماء نے اختلاف کیا ہے، زیادہ اختلاف کی بنیاد اس کی پہلی زندگی نہیں ہے، بلکہ زیادہ اختلاف کی بنیاد اس کی بعد والی زندگی ہے، جس میں 4 کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، نواسہ رسول، نواسہ صدیق کی شہادت، اور اسی طرح بیت اللہ کی بے حرمتی اور مسجد نبوی کی بے حرمتی۔ تو اس لیے یہ واضح موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اس میں جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ یہی موقف اکابرین علماء دیوبند کا بھی یہی موقف ہے، جو کہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ جو اس پلیٹ فارم میں آ کر یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کے اکابرین کے نظریات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو آج میں نے جو ہے وہ یہی عرض کرنا تھا کہ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ باقی واقعات کی تفصیلات یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل احادیث سے یا قرآن پاک کی آیات سے یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ عام طور پر تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہمیں نظریہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ان تینوں حضرات کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ وہ الحمدللہ میں نے جو ہے وہ عرض کر دیا۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمہور مسلمانوں کے ساتھ اور اہل سنت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی اور بیشی، افراط اور تفریط سے ہٹ کر مسلک اعتدال پر ہے، مسلک اہل سنت پر ہے، جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، جو کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، اولیاء اعظام کو جو ہے ان کی نقش قدم پر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے اور یہی اسلام کی صحیح ترجمانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے اور اہل بیت کی محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، دماغوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب